وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم نور قلبي بعلمك واشرح صدري بنور معرفتك واستحمل بدني بطاعتك وبارك وسلم على حبیبک۔ ترجمہ: اے اللہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور بھلائی کے ساتھ پورا فرما، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ روشن فرما میرے دل کو اپنے علم کے ساتھ، اور کھول دے میرے سینے کو اپنے معرفت کے نور کے ساتھ۔ میرے جسم کو استعمال فرما، اپنی اطاعت میں برکت فرما، اور سلامتی نازل فرما اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم نے دوسرا پارہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 42 ہم نے کرنی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب کہیں گے نادان، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي ان کے اس قبلے سے، كَانُوا عَلَيْهَا جس پر وہ تھے، قُل لِلَّهِ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی ہدایت کرتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں، اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی پر طعنے دینے میں سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غائب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بیوقوف اور جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسے ہی واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس بیوقوف لوگ۔ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا۔ قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خبر دیتے آئے ہیں،
تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے۔ اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا، جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ دینی مسائل پر بے جا اعتراضات کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والے کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہیں، اور ایسی چیزوں پر اعتراضات کر کے ہی آج ہم اس تباہی کے دور میں داخل ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلے بنے، یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔